ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے اس پروگرام کے تحت 16واں پارہ پیش خدمت ہے۔ 16ویں پارے کا جو آغاز ہے سورہ قاف کا مطالعہ چل رہا ہے، اور جو دو سوالات کیے تھے یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک یہ کہ اصحاب کاف کون ہیں، اس کا تفصیلی جواب سورہ قاف میں ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ذوالقرنین کون تھے، اس کا تفصیلی جواب ہمیں سورہ قاف میں ملتا ہے۔ تو ذوالقرنین جو ہے وہ بیسیکلی قرن کا تثنیہ جو ہے ڈیول ناؤن، وہ قرنین ہے، تو دو سینگوں والا ذوالقرنین سے مراد۔ چونکہ یہ ان کا تعلق پرشین امپائر سے تھا، اور تاریخ میں انہیں سائرس دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائرس دی گریٹ، یہ ان کا جو زمانہ ہے تقریباً کوئی 600 BC بنتا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے، لیکن یہ بہت کمزور بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح سے حضرت ذوالقرنین کا تعارف کروایا ہے، تو وہ ایک مومن ہستی کے طور پہ کروایا جو کہ توحید کے اوپر ایک فرم بلیف ان کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ سکندر اعظم بالکل ایک اس کی اپنی علیحدہ سی دنیا تھی، اور خاص طور پہ جو ہے وہ ارسطو اس کا استاد تھا، تو اس کے جو نظریات ہم تک پہنچے ہیں تو وہ بالکل بھی اس طرح سے اہل ایمان والے نہیں ہیں، خاص طور پہ اس وقت کے جو گریک ٹائم پیریڈ ہے اس کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اس سے مراد یہی ہے کہ یہ سائرس دی گریٹ وہی شخصیت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہیں کہ وہ ذوالقرنین تھے۔ ان کو ذوالقرنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ بیسیکلی ان سے پہلے جو ہے ایران وہ دو حصوں میں منقسم تھا، جیسے ہمارے ہاں شمالی کوریا، جنوبی کوریا، یا مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی، تو اسی طرح وہاں پہ ایران کے بھی دو حصے تھے۔ تو یہ اٹھے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پورے ایران کو متحد کیا، اور ایران کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ سلطنت انہوں نے قائم کی۔ تو بڑی بڑی جو تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ ان میں ایک طرف رومنس تھے، تو دوسری طرف یہ پرشین جو امپائر تھی، یہ بھی بہت بڑی سلطنت مختلف ادوار میں تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بہت بڑی سلطنت تھی جو پرشیا کی جو سلطنت تھی۔ تو خیر انہوں نے جب متحد کیا ہے ایران کے دونوں حصوں کو، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ذوالقرنین کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ اس وقت تو اس کو فارس کہا جاتا تھا، خیر یہ ایران کا لفظ تو بعد میں آیا۔ تو حضرت ذوالقرنین جو ہے ان کی 3 مہمات کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ ان کی مہمات کے اوپر تفصیلی بحث ہمارے مستقل لیکچرز میں ہے، کوئی 2-3 گھنٹے کے لیکچرز ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ تو ایک ان کی مشرق کی طرف مہم تھی، یعنی اپنی سلطنت سے انتہائی مشرق کی طرف یہ گئے۔ دوسرا مغرب کی طرف ان کی مہم تھی، اور تیسرا جو ہے وہ پھر ان کی مہم وہ اوپر کی طرف تھی، یعنی شمال کی طرف۔ وہ جو مہم تھی تیسری ان کی، وہ یاجوج ماجوج کی طرف تھی۔ یہ بحیرہ کیپسین جسے ہم کہتے ہیں، کیپسین سی، وہاں کے قریب جو ہے پہاڑوں کے اندر ایک درہ تھا، اور وہ پہاڑی جو ایک سلسلہ تھا اس کے پیچھے سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج ایک وحشی قوم تھی جو کہ متمدن جو دنیا تھی اس کے اندر آ کے حملہ آور ہوتے تھے، اور شہروں کے شہر جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ تو جب یہ مہم جوئی کرتے کرتے وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں پہ موجود لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ ہم یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک پگھلی ہوئی تانبے سے جو ہے وہ دیوار تعمیر کی۔ تو اب یہاں پہ ان آیات میں تذکرہ یہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج یہ 2 قبیلے تھے، واشی قبائل تھے، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے ٹیکس اکٹھا کریں، خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں۔ دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑی سلسلے تھے، تو اس کے درمیان سے وہ آتے تھے، ایک درے سے آتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ بند کروانا مقصود تھا۔ اور چونکہ یہ ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، تو 3 مہمیں یہ کر چکے تھے، اور دنیا کے بڑے حصے کے اوپر یہ قابض تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت موجود تھی اس قسم کی جو ہے وہ بند باندھنے کی۔ تو انہوں نے خیر بہرحال
ان سے یہی کہا کہ مجھے تم سے کوئی خرچ وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے جو ہے وہ مین پاور چاہیے. تو انہوں نے قرآن کا انداز یہ ہے کہ آتونی زبر الحدید، کہا کہ لوہے کے تختے لے کے آؤ، دونوں طرف لوہے کے تختے کھڑے کیے، درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اصل میں دیوار چین ہے. دیکھیں دیوار چین جو ہے قرآن کا انداز بہت واضح ہے کہ وہ تانبے کی دیوار ہے، تانبے کی دیوار ہے. تو دیوار چین جو ہے وہ مٹی اور گارے کی دیوار ہے، وہ تانبے کی دیوار نہیں ہے. تو اس سے مراد دیوار چین نہیں ہے. دوسرا یاجوج ماجوج جو ہے وہ کون ہے، کہاں پر ہیں، بہرحال یہ ابھی اس تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس پہ ہم نے 2-3 گھنٹے جو ہے وہ تفصیل سے بات کی ہے اپنے مستقل لیکچرز کے اندر. حدیثوں میں البتہ یہ آتا ہے کہ وہ اس دیوار کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں نقب سوراخ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. قیامت سے پہلے جو ہے وہ ان میں سے ایک صاحب یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ، یعنی جہاں ہم کام چھوڑ کے جا رہے ہیں اگلے دن جب آئیں گے تو وہاں سے ہم شروع کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں وہ کام چھوڑ کے جاتے ہیں اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار اسی طرح سے پھر برابر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. تو قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے دوبارہ اگلے دن، اس وجہ سے کہ انہوں نے پچھلے دن ان میں سے ایک بندے نے انشاءاللہ کہا ہوگا، تو اگلے دن وہ دیوار ویسی کی ویسی ہوگی اور پھر وہ اس دیوار میں سوراخ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر وہ نکلیں گے اور متمدن دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے. تو خیر بہرحال یاجوج ماجوج کے حوالے سے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں. بعض جو اہل علم ان کی اپروچ یہ بھی رہی ہے، جو عصر حاضر کے اہل علم ہیں، کہ اس سے مراد جو ہے وہ منگولز تھے، تاتاری تھے، جنہوں نے متمدن دنیا میں خوب فساد برپا کیا. تو گویا ان کے خیال میں یاجوج ماجوج کا خروج جو ہے وہ ہو چکا ہے. بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد جو ہے وہ یورپینز کنٹریز کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ان کی جو ہے وہ نسل میں سے ہے. وہ پیچھے سے ان کی ساری اینتھروپالوجی جو ہے وہ اس کے جو بھی ہے علم الانسان جسے کہتے ہیں، شجر نسب وغیرہ نکال کے ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال وہ بھی ایک ایفرٹ ہے، وہ بھی ایک اپروچ ہے. اصحاب کہف کے نام سے جو ہے یا اس عنوان پہ ایک کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی. تو مولانا نے بہت عمدہ لکھا ہے اس موضوع پہ، یاجوج ماجوج کے اوپر. وہ تحقیق جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. خیر بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس سے مراد زومبیز ہو سکتے ہیں. بہرحال مختلف قسم کی آراء موجود ہیں. تو اس میں عام طور پہ معروف رائے یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی دیوار کے پیچھے وہ ہے جو دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور قیامت سے پہلے وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹے گی اور ان کا خروج ہوگا. اور یہ خروج ان کا قیامت سے پہلے ہی ہوگا، کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک پہاڑ کے اوپر، کوہ طور کے اوپر معصور ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک پھنسی نکالیں گے، ایک پھوڑا نکلے گا جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے. پھر پرندے آئیں گے اور ان کو اٹھا کے جو ہے وہ ایک کنارے پہ لگائیں گے. تو خیر بہرحال یہ باتیں واضح طور پہ جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کا پہلا خروج ہو بھی چکا ہو، لیکن یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک خروج ہونا ہے جس کا واضح طور پہ حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا. تو یاجوج ماجوج بہرحال قیامت کی جو میجر سائنز ہیں ان میں سے ایک بڑی علامت ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناکام لوگوں کو بیان کیا کہ ناکام ترین لوگ کون ہیں، سب سے ناکام لوگ. تو کہا گیا کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں ناکام لوگوں کے بارے میں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ناکام لوگ وہ ہیں کہ جن کی ساری سعی و جہد، ساری ایفرٹ، اسٹرگل، صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ، ایکسٹرا ٹائم، جو کچھ ہے وہ سب دنیا کے لیے، وہ دنیا کے لیے گم ہو گئے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی دنیا بنا رہے ہیں، لوگوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، دنیا سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے گم ہے، آخرت کی کوئی اسے فکر ہی نہیں ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے اللہ کی نظر میں، ناکام ترین انسان ہے. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کوئی دھیان ہی نہیں ہے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، آخرت میں کوئی حساب کتاب ہونا ہے. اصل دنیا تو وہ دنیا ہے، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے.
فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ہم ان کے لیے کوئی ترازو میزان بھی نہیں لگائیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو انسان صرف دنیا کا بیٹا بن کے نہ رہ جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، تو پیسے کا پتر نہ بنے، پیسے کا پتر نہ بنے کہ ہر وقت بس پیسہ پیسہ پیسہ، ٹھیک ہے؟ وہ پھر انسان دنیا میں پاگل ہو جاتا ہے، پیسے کی خاطر پاگل ہو جاتا ہے، پیسے کو ہی اپنا رب اور معبود بنا لیتا ہے، اسی کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بس دنیا بس ضرورت کے تحت کمائے، اس کو اپنے استعمال میں لے کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کا ہو کے رہ جانا یہ قابل مذمت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی نسبت سے، اور پچھلے انبیاء کا بھی ذکر ہے، جو کہ مکی صورتوں کے 3 بڑے مضامین ہیں۔ رسالت میں خاص طور پہ پچھلے انبیاء کے قصے، احوال اور واقعات، ان کا بیان، اور پھر توحید کا تذکرہ ہمیں سورہ مریم میں ملتا ہے، اور پھر آخرت کا بھی بیان ہمیں سورہ مریم میں ملتا ہے۔ تو سورہ مریم کا آغاز ہی حضرت زکریا علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اولاد نہیں ہے، تو اب میرے بعد یہ دین کا کام کون سنبھالے گا؟ تو وہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ یہود کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، تو اب وہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں بڑھاپے کی وجہ سے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور یا اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ولم اکن بدعائک رب شقیہ کہ میں آپ سے کوئی دعا کر کے جو ہے وہ محروم رہا ہوں، نہ مراد رہا ہوں، یا اللہ پہلے بھی میں نے دعائیں کی۔ دیکھیں اب یہ دعا کے ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، اس سے ہم یہ سیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، بطور اس کو ایک قصے کے طور پہ لیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ دعا کے ایٹیکیٹس ہیں، ان میں ایک آداب میں سے ایک ادب کیا ہے؟ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو اس طرح سے مانگے، یا اللہ فلاں وقت میں دعا کی تھی آپ نے، وہ بھی تو قبول کی تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ اس سے اگلا بندہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے کسی امپلائی نے جو ہے وہ اپنے امپلائر سے، اپنے باس سے، اپنے جو ہے وہ آفیسر سے بات کرنی ہو، تو وہ اس طرح سے اگر بات کرے گا، اچھا سر آپ نے فلاں وقت میں بھی مجھے فیور دی تھی، اگر آپ بھی دے دیں تو اس کو بھی خوشی ہوگی کہ چلیں یہ ایڈمٹ تو کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ دعا کے ایٹیکیٹس میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں نوید سنائی حضرت یحییٰ کی۔ تو حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ تو بعض جو ہے وہ اسرائیلی روایات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی تفسیری روایات میں نقل ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو لٹریچر ہے، جو یہودی لٹریچر ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش تقریباً ساتھ ساتھ ہوئی ہے، دونوں کی ایج میں کوئی تقریباً 6 ماہ کا فرق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نیکسٹ آیات میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ حضرت یحییٰ جو کہ حضرت زکریا کے بیٹے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا تھا، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ حضرت مریم جو ان کی والدہ تھیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے والد نے، مریم کے جو والد تھے، انہوں نے ان کو وقف کر دیا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کے والدین نے، مریم علیہ السلام کے والدین نے یہ دعا کی تھی کہ اگر ہمارے بیٹا ہوا تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ وقف کر دیا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ریلیٹیوز تھیں، تو اس لیے وہ ان کی پرورش میں آئیں۔ تو حضرت مریم جو ہے ان کو بھی حمل ٹھہر گیا اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پہ جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ تو وذکر فی الکتاب مریم، آپ مریم علیہ السلام کا ذکر کریں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ لوگوں سے الگ ہو کے مشرق کی طرف چلی گئیں، یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں وہ الگ ہو کے، جیسے وہاں پہ رواج تھا، بعد میں کرسچینٹی میں بھی اب بھی چلا آ رہا ہے کہ ان کے یہاں پریسٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ننز بھی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں کہ ایک کونے میں ہم اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں، جو ان کا اپنا مذہب ہے اس کے مطابق۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ بیت المقدس کے ایک حصے کو مختص کر لیا جس میں وہ اپنے خیمے میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو خیر بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی طرف آئے اور ان کو بیٹی کی خوشخبری دی، تو وہ پریشان ہو گئیں کہ میرے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہوئی۔ پھر وہ بیٹا اپنی گود میں لے کے جب قوم کے پاس آئی ہیں تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم آپ یہ کہاں سے لے آئی ہیں؟
تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا، قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نیکسٹ جو آیات ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے ان کے والد وہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، بت تراشتے تھے، بناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ تو بچہ اگر صحیح اور حق کے اوپر ہے، توحید کے اوپر قائم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین شرک کر رہے ہیں تو ان کو سمجھا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن انداز اچھا رکھے، دعوت میں مؤدبانہ رکھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا کہ جب انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا تو کیا کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، خود ہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ پیچھے ان کی بھی یہ فلاسفی ہوتی تھی کہ نیک لوگ تھے، ان کے نام پہ ہم نے بت بنا لیے ہیں۔ تو یہ ایسی ہے جیسے جو ہے وہ کوئی قبر، صاحب قبر سے مانگ رہا ہو، کوئی صاحب اور اس کا بچہ اس کو سمجھا رہا ہو، کیوں آپ ان سے مانگ رہے ہیں، یہ آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کو جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی اس کے پیچھے فلاسفی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ظاہری بات ہے وہ خود بت بنا لے تھے، تو ان کو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، ان کی فلاسفی تھی۔ یہ وہ فلاسفی ہے جو شیطان جو ہے وہ وسوسہ کر کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے نکلنا چاہیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ آ جائے، ذرا سا بھی ڈاؤٹ آ جائے تو نکل جائیں اس سے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا اختلاف ہے بھائی، اللہ سے مانگو، کیوں ایسی چیز کی طرف جا رہے ہو؟ نیکسٹ آیات میں پھر بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، اور یہ بات کہی گئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور نبیوں کا تذکرہ آیا، اور کہا گیا کہ یہ نبی گزر گیا۔ پھر ان نبیوں کے بعد جو ان کے جانشین تھے، ان کے عوام الناس میں تھے، وہ ناخلف قسم کے لوگ تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے۔ عام طور پہ نماز کیوں ضائع کی جاتی ہے؟ اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اپنی اس گمراہی کی سزا پائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ خلافت کے اندر ڈکلائن آتا گیا، ڈکلائن، کمزوری آتی گئی، عیوب کھلتے چلے گئے۔ پھر بعد میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء آئے تو کیا صورتحال ہو چکی تھی، بدترین صورتحال تھی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بعد میں نبیوں کی جانشینوں میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈکلائن جب آتا ہے تو آخر میں جا کے صورتحال بہت بدترین ہو جاتی ہے، خواہش پرست آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ پوری کی پوری قوم غلام بنا لی جاتی ہے، غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں۔ تو نماز کو ضائع کرنے والے آ جاتے ہیں، اور وہ جو اپنی شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کر لے، نیک اعمال کرے، اپنے عمل کو درست کر لے، تو یہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ نیکسٹ آیات میں جہنم کے اوپر جو ایک پل ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، قرآن نے تو خیر اس کا نام نہیں لیا، پل صراط نہیں کہا، لیکن قرآن نے یہ بات ضرور کی ہے کہ ہر شخص نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ہم اپنی زبان میں، عرف میں اس کو پل صراط کہہ دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تم میں سے ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور اس بات کو آپ کے رب نے طے کر دی ہے، اس کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے، ہر شخص جہنم سے گزر کے، یعنی اس کے اوپر سے گزر کے جنت میں داخل ہوگا، تاکہ اس کو پتہ تو چلے، احساس تو ہو کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کو تو ہم نجات دے دیں گے، وہ تو جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور جو ظالم ہوں گے وہ اوندے ہو کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے اوپر سے ایسے گزریں گے کہ جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے اتنی تیزی سے، اور کچھ ایسے جیسے گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کی تیزی، اور کچھ ایسے جو دوڑتے ہوئے، اور کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ گھسٹتے ہوئے، لیکن جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کے اندر ہی گر جائیں گے، اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے اندر گر جائیں گے۔ تو یہ ہے بات، اور اس میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس غریب مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس نمازوں کی نیکیاں ہوں گی، روزوں کی نیکیاں ہوں گی،
جس کے پاس صدقے زکوٰۃ کی نیکی ہوگی وہ آئے گا اور اس کے پاس جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ایک شخص آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے اس سے قصاص چاہیے، تو اب قصاص میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ یا اللہ اس نے مجھے لعن طعن کی تھی، ایک اور شخص آئے گا اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ یا اللہ اس نے میرا حق مار لیا تھا، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، تو اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی بہت سے لوگ باقی ہوں گے جو اپنے حق کا تقاضا کر رہے ہوں گے، پھر کہا جائے گا اب اس کے پاس تو نیکیاں نہیں رہ گئی، اب ایسا کرو کہ جس کا حق اس نے مارا تھا تو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، تو وہ بندہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں گر جائے گا۔ یہ ہے پل صراط کے اوپر یہ جو قصاص لیا جائے گا، انسان کو اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کو یاد کرتے ہوئے کسی بھی انسان کا حق مارنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، نماز روزہ، بندوں کا حق بھی نہیں مارنا۔ اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے، لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو کیسے وہ معاف ہوگا؟ تو صرف نماز روزہ کرنا تو دینداری نہیں ہے، انسانوں کے حقوق پورے کرنا وہ بھی دینداری ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اب چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے چچا جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے اخلاق کی۔ تو خیر بہرحال ان مناظر کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ان کو یاد کر کے اللہ کا ڈر اور خوف نہ پیدا ہو رہا ہو تو اب تو ہمارے پاس یہ چیزیں مشکل نہیں رہ گئیں۔ کبھی آپ کسی ایسے پہاڑ کا تصور کریں، کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جس میں آتش فشاں جو ہے وہ ابل رہا ہے، تو یہ جہنم تو اس سے بھی جو ہے وہ بدترین چیز ہے۔ اب اس کو دیکھ کے انسان جو ہے امیجن کرے کہ میں اس آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کے اندر کھولتی ہوئی لاوے میں اگر ڈال دیا جاؤں 10 جو ہے وہ منٹ کے لیے بھی، یا 10 منٹ کے 10 سیکنڈ کے لیے بھی، تو کیا ہوگا؟ کتنا بدترین اور برا عذاب ہوگا۔ تو خیر یہ جو تصور ہے جہنم کا، یہ بھی انسان کو بہت سے گناہوں سے، ظلم سے اور زیادتی سے روک دیتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ عیسائیوں نے، کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اچھا بنایا انہوں نے بھی فلاسفی سے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی بیوی نہیں مانتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے بیوی سے، یہ نہیں کہتے، مطلب اتنا ان کے ہاں بھی کامن سینس ہے۔ وہ بھی آپ اگر ان سے پوچھیں نا تو ان کے ہاں پوری فلاسفی ہے۔ ہر قوم نے شرک ایسے نہیں کیا، انہوں نے پوری فلاسفی جو ہے وہ وضع کی، گھڑی شیطان نے انہیں فلاسفی سمجھائی، اللہ نے پھر انکار کیا۔ تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو وہ ایک فلسفہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے علیحدہ ہوا ہے۔ تو جب وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو اللہ سے علیحدہ ہوئی ہے، تو اس معنی میں وہ کیا ہے؟ اللہ سے نکلے ہوئی ہیں، تو اس معنی میں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس قسم کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے مبالغتاً کہہ دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بیٹا بنا لیا، لقد جئتم شیئا ادا، بڑی بھاری بات کر رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تمہاری اس بات سے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لائق نہیں ہے، رحمان کے لائق نہیں ہے کسی کو اپنا بیٹا بنائے، بالکل بھی اس کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے عقیدے کی پرزور نفی کی، اور شرک کے اوپر جس طرح سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، وہ انداز، وہ اسلوب جو ہے نا وہ قرآن کا وہ دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے اندر اگر خوف پیدا نہ ہو کہ یار مجھ سے شرک نہ ہو جائے، شرک نہ، دیکھیں اگر یہ خوف ہی پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے شرک نہ ہو جائے تو بہت سارے ایسے شرکی اعمال سے بچ سکتے ہیں۔ خوف ہی نہیں ہے، بالکل ہمارے یہاں مولویوں کے ایک طبقے نے نڈر کر دیا، وہ بھائی کھل کے کرو جو مرضی کرو، یہ جو کہتے ہیں نا شرک یہ تو سارے وابی ہیں، کرو، وہ لگا دیا کھلم کھلا، بالکل نڈر کر دیا، اور شیطان کو اس کے اوپر خوش کر دیا ہوا ہے، اور دلیلیں تھما دی ہیں۔ وہ دلیلیں عیسائیوں کے پاس تھوڑی ہیں، کبھی آپ ان کا علم کلام اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا انہوں نے علم کلام پیدا کیا ہے تو ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تھوڑی دلیلیں۔ وہ کوئی ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں کہ اللہ کی بیوی سے تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، ایسی نانسنس بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان پہ اس قرآن کو آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ خوشخبری دیں متقین کو اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ دو کام ہیں، جو تو صحیح راستے پہ چل رہا ہے اس کو آپ خوشخبری دیں، جنت کی خوشخبری دیں۔ دیکھیں جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے ایسے اسٹوڈنٹ کو، مطلب ریوارڈ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، خوشخبری دیتا ہے، ہاں بھائی آپ انشاءاللہ سے ایک گریڈ لے لو گے۔ اور جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا ٹیچر اس کو ڈراتا ہی ہے، اب فیل ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے جو نہیں عمل کر رہا تو اس کو آپ ڈرائیں، جو ایمان کی طرف نہیں آ رہا، عمل کی طرف نہیں آ رہا تو اس کو آپ ڈرائیں۔ تو قرآن خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا، ڈرانے کے لیے بھی آیا ہے، یہ دونوں کام کرنا ہے، اس سے توازن پیدا کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ فضائل ہی سناتے رہے لوگوں کو کہ جی یہ کام کر لیں تو اتنا اجر ملے گا، باقی وہ ہر دنیا کا جو ہے وہ حرام کام اور ہر بنائی اور گناہ میں جو ہے وہ آگے آگے ہے، بس صرف یہ ہے کہ بعد میں ایک تسبیح پھیر لیں تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ بھی نہیں کرنا نا، گناہ سے بھی روکنا ہے، گناہ سے بھی روکنا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں ہر وقت، پھر ان کو ایسی لگے کہ جیسے معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر وقت ڈراتے ہی رہنا چاہیے۔ وہ جیسے ممتاز مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بس وہ بعض مولوی تو ایسے ہیں کہ ان کو سنے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھٹیارن ہے، بس جیسے اس کے پاس آپ بیٹھ جائے تو اٹھا کے آپ کو بھٹی میں ڈال دے۔ تو یہ بھی تاثر نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈراتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، شفیق بھی، مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، ودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ نام ملتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات ہیں، تو اس سے توازن پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے جو بڑے مضامین ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کا اور فرعون اور آل فرعون کا، اس کو بیان کیا گیا۔ وہی مطلب رسالت جو ہے وہ ایک بڑا موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ تو شروع جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں جو ہے وہ پرورش پائی تھی، تو ان سے ایک قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، آل فرعون میں سے ایک شخص جو کہ کسی بنی اسرائیلی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں مصر سے نکل گئے تھے کہ اب یہ آل فرعون میرے خلاف نہ ہو جائیں کہ ان کا بندہ مارا گیا۔ تو وہ پھر جو ہے وہ پیدل انہوں نے پھر سفر کیا، اور وہ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ مدین پہنچے ہیں، اور پھر مدین کے کنویں کے اوپر پھر وہاں جا کے جو ہے وہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بعض لوگوں کے اور بھی اقوال ہیں، بہرحال ہم اس میں تفصیل میں ابھی نہیں جاتے۔ تو خیر بہرحال دو خواتین تھیں کہ جو اپنی بکریوں کو جو ہے وہ مال مویشی کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ سائڈ پہ ذرا کھڑی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ اس سے خوش ہوئیں، انہوں نے اپنے والد سے جا کے تذکرہ کیا، ان کے والد نے کہا کہ اس نوجوان کو بلوا کے لاؤ جو اجنبی ہے، مسافر ہے، نیک معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تو حضرت شعیب نے یا جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اہلیہ کو لے کے وہ واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں کوئی طور کے پاس ان کو آگ نظر آئی، تو وہ وہاں سے انگارے لینے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں سے پھر اللہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ پہلی مرتبہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہ درخت میں سے جو ہے وہ آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، مطلب درخت تو ظاہری بات ہے خدا نہیں تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آواز کسی جگہ سے پیدا ہو رہی تھی کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، اے موسیٰ میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ایک تو توحید اور دوسرا نماز، ہمارے دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید اور پھر اس کے بعد نماز، بنیادی ترین احکامات یہی ہیں۔ اور نماز میں بھی کہا گیا کہ نماز کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ کی یاد۔ اب نماز کے ظاہر پہ تو بڑا زور ہے، اب دیکھیں کہ رفع الیدین
فاتحہ خلف الامام، اور ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے یا ناف پر باندھنے ہیں، اس قسم کے ظاہری جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو کتابوں کی بھرمار ہے. ٹھیک ہے، ظاہری نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمیں اس کے لیے تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، سنت کے مطابق ہم اپنی نماز کر لیں. لیکن جو نماز کی اسپرٹ ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. خشوع اور خضوع پہ، نماز کے خشوع اور خضوع پہ کتنی کتابیں آپ کو ملے گی؟ اگر مل بھی جائیں گی تو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہری نماز پہ نسبتاً بہت زیادہ لکھا گیا، تو اس لیے کہا گیا کہ اصل میں جو آبجیکٹیوز ہیں عبادت کے ان کو فلفل کرو، ان کو پورا کرو. کیونکہ آبجیکٹیوز جب آپ عبادت کی پورے کرتے ہیں تو پھر آپ کا ریئل میں اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے. تعلق کیسے بنے گا؟ جب نماز میں احسان کی کیفیت ہوگی. نماز میں احسان کی کیفیت اب ہر بندے کا، دوسرے بندے کا سوال ہے، جو سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے، مطلب ہر بندے کا سوال ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب سے پوچھ لیں، سب مساجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نماز میں جو ہے وہ خیالات نہیں آتے؟ سب یہی کہیں گے کہ جی ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں. اللہ اکبر کرتے ہیں تو توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے، دکان کی طرف، گھر بار کی طرف، سب چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. نماز میں 10-15% بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی. سب کے یہ مسائل ہیں. لیکن کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، کتنے خطبے دیے جا رہے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع کے حوالے سے، نماز میں احسان کی کیفیت پیدا کرنے کے حوالے سے، یا یہ کہ نماز میں اگر اس قسم کے وساوس آتے ہیں تو ان وسوسوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کی تدابیر کیا ہے، اس کی کیسے جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے. آپ سلم کے بارے میں یہ بات تو بیان کر دی جاتی ہے کہ آپ سلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ایسے جو ہے وہ ہچکیاں بن جاتی تھیں کہ جیسے ہڈیاں جو ہے وہ ابلتی ہے اور جوش مارتی ہے اور اس میں آواز آتی ہے، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی. تو یہ رکت نماز میں طاری ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں اب موضوع بحث ہی نہیں رہیں، ان کو موضوع بحث بنانا چاہیے. اصل جو اسپرٹ ہے نا وہ پیدا کرنی چاہیے. باقی ظاہری چیز اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت سیکنڈری درجے کی ہوتی ہے. پرائمری اہمیت اس کی ہے، انما الاعمال بالنیات. ظاہر عمل کی بھی اہمیت ہے، پیچھے انٹینشن کی اہمیت اس سے زیادہ ہے، اس کو پرائرٹی حاصل ہے. تو ہم نے اسپرٹ کو چھوڑ دیا، لفظ کو زیادہ پکڑ لیا، اس سے زیادہ کھیلتے رہے. اب ہمارے یہاں یہی بس لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، لفظ سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ توجہ نہیں ہے کہ جی نماز کتنی خشوع خضوع سے، احسان سے پڑھنی ہے. بس ظاہری نماز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ فوکس ہے. تو ظاہری نماز کو رکھیں، اپنے دوسرے درجے میں رکھیں، بالکل رکھیں. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مکالمہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کو عصا کا موضع بھی دیا کہ عصا کو نیچے ڈالے تو وہ سانپ بن جاتا تھا دوڑتا ہوا، یا استھا بن جاتا تھا. تو اب ساتھ میں حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں، اسے کہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں اور بنی اسرائیل کو وہاں مصر سے جو ہے فلسطین لے کے آئیں، اور دوسرا فرعون کو جو ہے وہ دعوت دیں کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے اور خدائی کا دعوت چھوڑ دے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ساتھ میں ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. تو بھرے دربار میں فرعون کو جو ہے وہ دعوت دی. تو فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یا تو دعویٰ کر کے تو نے یہ سب زمین و آسمان بنائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے، یعنی ایک ہستی کے علاوہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. صرف ایک ہی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے، آپ کو، یہ سب کو پیدا کیا. اب کوئی دعوے دار دوسرا ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ میں اسی پہ ایمان لے کے آؤں گا نا، اسی کی بات مانوں گا. دوسرا کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں. تو وہ فرعون بھی دعویٰ نہیں کر رہا تھا. قال فما بال القرون الاولیٰ، تو اب اس نے چال چلی. چال کیا چلی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بڑوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. اب یہ نہ ہو کہ یہ میرے جو وزیر اور مشیر بیٹھے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہو کے ایمان لے آئیں. تو اس نے کہا کہ میں بڑوں کی بات چھیڑتا ہوں. تو بڑوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تبصرہ برا کریں گے نا، تو ان کی تو عصبیت ہے اپنے بڑوں کے بارے میں، تو یہ سارے جو ہے وہ منفی ہو جائیں گے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اور اس طرح سے کوئی حضرت موسیٰ کی اوپر ایمان نہیں لائے گا. تو اس نے فوراً ہی سوال داغ دیا چلاکی سے کہ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. دیکھو تمہارے آباء و اجداد کا معاملہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خطا لگتی ہے. نہیں اللہ تعالیٰ خطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ جیسے چاہے گا معاملہ کر لے گا.
میرے علم میں نہیں ہے. یعنی یہ اب آپ دیکھیں کہ ایک اسٹریٹجی، دعوت کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو اختیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا آپ اس کے منہ پہ جو ہے وہ جواب دے دیں. آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، اس طرح سے بات بنانی ہے، اس طرح سے بات کرنی ہے کہ دین کی طرف لے کے آئیں. ہر حق بات ہر موقع پہ کرنے والی نہیں ہوتی. کسی موقع پہ آپ حق بات کر لیں، کہیں کسی موقع پہ آپ حق بات تھوڑی سی مؤخر کر دیں. یہی حکمت ہے. یہ دعوت کی حکمتیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پھر سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، ان کی بات سوسائٹی سنتی ہے، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی دعوت پھیلتی ہے. جو لوگ نہیں کرتے وہ اپنی جگہ پھر فن خان بنتے رہتے ہیں، جی ہم نے بڑا حق ادا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے. اپنے آپ میں میاں مٹھو بن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بات دو چار لوگ بھی نہیں سنتے. وہ بس وہ انہی لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں جو پہلے سے اس بات کے قائل ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ وہ قائل نہیں کر سکتے. اسٹریٹجی دعوت کی حکمت عملی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تمہارے آبا و اجداد سارے گمراہ تھے. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیا، اس سوال کو نظر انداز کر دیا. تو مختلف حکمت عملیاں ہمیں ملتی ہیں، مختلف نبیوں کے مناہج اور میتھڈالوجیز ہمیں ملتی ہیں. تو کوئی ایک لگا بندہ طریقہ اور سب اس کے مطابق عمل کریں جو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور اپنے فہم قرآن کو، اپنی جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے اس کو قرآن کا درجہ دے کے سب کو کہنا ہے جی یہ منہج ہے، یہ سلفی منہج ہے، یہ فلاں منہج ہے، اس کو فالو کرو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے قرآن کو غور سے پڑھا، جس کا قرآن کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ قرآن میں دعوت کے بیسیوں طریقے، بیسیوں مناہج، بیسیوں ڈائمینشنز ہیں، جس میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈائمنشن، کوئی بھی طریقہ کار اس کو اختیار کیا، اور وہ نبوی مناہج ہے، نبیوں کے مناہج ہیں. ان نبیوں کے مناہج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ ان کی ہدایت اس کی آپ پیروی کریں. ان کی شریعت کی پیروی نہیں ہے، لیکن ان کی ہدایت، پچھلے نبیوں کی ہدایت کی پیروی کا آپ وسلم کو حکم دیا گیا. تو یہ ہدایت کیا تھی؟ یہ وہی حکمت عملی تھی، یہ وہی اسٹریٹجیز تھیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم نے کیسی کیسی اسٹریٹجیز اختیار کی. نیکسٹ آیات میں جادوگروں کے واقعے کا بیان ہے. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت رکھی فرعون کے سامنے، اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہمیں معجزہ دکھا رہے ہیں کہ لاٹھی جو ہے وہ پھینک کے وہ اژدہا بن گئی ہے، تو یہ تو جادو مجھے لگ رہا ہے، اور ہمارے یہاں مصر میں جادو عام ہے، تو ہم اپنے جادوگروں کو بلواتے ہیں. تو اگر ہم نے پیروی کرنی ہے تو ہم بنی اسرائیل کے جادوگر کی معاذ اللہ کیوں پیروی کریں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ بنی اسرائیل کے جادوگر کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے اپنے جادوگر ہیں، ہم ان کی پیروی کیوں نہ کر لیں اگر ہم نے جادو کی ہی پیچھے چلنا ہے. تو اس طرح سے اس نے اپنی قوم کی جو ہے وہ مت مار دی. خیر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے ہو گیا کہ جی ہم ایک دن جو ہے وہ میدان سجائیں گے، اور ہمارے جادوگر بھی آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی آئیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جی کس کا جادو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب جب وہ سارے جادوگر جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں فرعون نے اپنے کارندے وغیرہ بھیج کے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شکست دے سکے، تو وہ ایک میدان میں جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، بنی اسرائیل بھی اور قبطی بھی، آل فرعون بھی، اور فرعون بھی، اور حضرت موسیٰ بھی آ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو کہا ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس جادو ہے تم وہ جادو ہمیں دکھاؤ، تو ان کے ہاتھ میں جو بھی لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں انہوں نے وہ زمین پہ ڈالی، تو وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ سانپ بن گیا اور دوڑ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ والقِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ زمین پہ ڈالیں، جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب کچھ کھا جائے گا، اس کو ہڑپ کر جائے گا، کیونکہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جادوگر بالآخر ناکام ہوگا. اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس وقت بھی جادو ٹونا ہمارے یہاں عام ہے. تو جادو ٹونا جو ہے وہ اس کا بہترین علاج کلام الہی، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید سے آپ علاج کریں. بس اس میں یہ انتخاب بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کے کون سے حصے سے کس قسم کے جو ہے وہ جادو کا علاج کیا جائے، کیونکہ جیسے ہر بیماری اس کی دوا، ظاہری بات ہے کہ پیناڈال تو نہیں ہے نا، تو مختلف بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی مختلف قسم کی میڈیسن سے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جادو بھی مختلف طرح کا، مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے، اور اس میں پھر قرآن مجید کی مختلف قسم کی آیات جو ہے وہ سجیسٹ کی جاتی ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ تو ایک ضمنی بحث تھی. اصل میں تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی
پھینکی اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ سب کچھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ لاٹھی اس کو نگل گئی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ وہ انہوں نے لوگوں کی جو ہے وہ سحروا اعین الناس، قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی نظر بندی کر دی تھی۔ تو جادو کے ذریعے سے جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ بیسیکلی جیسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں جادو کی چھڑی گھمانا، وہ صرف جو ہے وہ تخیل میں پیدا کیا جاتا ہے، دھوکے سے پیدا کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو معجزہ اور میریکل ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے، وہ ریالٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جو عصا تھا وہ حقیقت میں سانپ بن گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا، اور جو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ بس نظر آ رہی تھیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سب کچھ کھا پی لیا تو انہیں لگا جادوگروں کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ساری زندگی جادو میں گزار چکے تھے، تو اس علم کی حقیقت اور ریالٹی سے واقف تھے، اس کی لمیٹیشن سے واقف تھے، تو انہیں فوراً اس چیز کا احساس ہو گیا اور وہ پھر سجدے میں گر گیا اور فوراً ہی وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے ان کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کٹوا دوں گا، تمہیں صلیب دے دوں گا، بھوکا پیاسا جو ہے وہ تمہیں ٹانگ دوں گا، تمہیں موت دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس دین سے نہیں پھرنے والے جو ہم نے اختیار کر لیا، جو تو نہیں کرنا ہے کر لے۔ تو اب اس طرح سے تو وہ فرعون کو وہ ساری جو ہے جو بھی اس کی کھچل تھی وہ الٹی پڑ گئی، جن کو وہ لے کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے وہ ساری ٹیم تو اور موسیٰ بھی ایمان لے آئی۔ تو یہ صورتحال بن گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا واقعہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے فرعون کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، نہ آل فرعون کو وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اس قدر جو ہے وہ بری شکست کے بعد بھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، پھر آل فرعون نے جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا، پھر وہ سمندر کے اندر جو وہ غرق ہو گئے۔ پھر جب وہ سمندر کے اندر غرق ہوئے ہیں تو اب اس کے بعد سمندر نے ان کی لاشوں کو باہر پھینکا ہے۔ بحیرہ کلزم، اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا۔ تو جب سمندر نے ان کی لاشوں کو باہر پھینکا ہے تو مختلف قسم کے جو بھی زیورات وغیرہ آل فرعون نے پہنے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے وہ زیورات اتار لیے، لیکن اپنے استعمال میں لے کے نہیں آئے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور بعض تفسیری روایات میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے ہیں مصر سے تو بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس جو ہے وہ کچھ زیورات قبطی عورتوں کے یا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، آل فرعون یا قبطی کہہ لیں مقامی لوگ، ان کے زیورات ان کے پاس بطور امانت پڑے ہوئے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کی عورتیں وہ اپنے ساتھ لے آئی تھیں، لیکن انہوں نے بعد میں اس کو استعمال نہیں کیا تھا، اس ڈر سے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت بھی جائز نہیں تھا، اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا۔ تو خیر بہرحال جب یہ وہاں سے مصر سے نکلے ہیں اور یہ سارے زیورات وغیرہ لوگوں کے پاس تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلوا لیا۔ اب پیچھے سے وہ جو زیورات تھے، اب لوگوں نے کہا اس کا کیا کرنا ہے، تو ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام سامری تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ زیورات میرے حوالے کر دو، تو لوگوں نے اس کے حوالے کر دی، اس نے ان کو پگھلایا اور ان کا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس کے اندر سوراخ اس طرح سے رکھے کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو عجیب سی بچڑے کے اندر آواز پیدا ہوتی تھی، یعنی جیسے ریئل میں بچڑا جیسے ڈکارتا ہے آواز نکالتا ہے ویسی آوازیں اس میں سے نکلتی تھیں۔ تو اب اس نے سامری نے کہا کہ بھائی دیکھو، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ اصل میں تمہارا الہ ہے، معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہ بچڑا ہے، موسیٰ تو ایسے ہی بھول گیا اور وہاں طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا معبود تلاش کرنے چلے گئے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبصرہ کیا کہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفع۔ تو وہ سامری جادوگر کے بہلاوے میں کچھ بنی اسرائیلی آ گئے تھے اور انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کی پوجا بھی شروع کر دی، کچھ نہیں آئے، انہوں نے عبادت نہیں بھی کی۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا جو اس کے پیچھے لگے تھے سامری جادوگر کے، کہ یہ گفتگو تو کرتا نہیں ہے، کسی بات کا جواب تو دیتا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے کہ جس نے مطلب موسیٰ علیہ السلام پہ کلام نازل کیا، پورا مکمل کلام گفتگو ہے تورات کی صورت میں، یہ تو بس ایک ڈکارنے کی آواز نکال رہا ہے، یہ کیسا خدا ہے، اور ان کے لیے کسی نفع نقصان کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ تو کیسے انہوں نے بچڑی کی پوجا کر دی؟ اصل میں بنی اسرائیل مصر میں رہے تھے تو مصر میں جو ہے وہ بچڑی کی عبادت کی جاتی تھی، بچڑی کی تعظیم تھی، جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کی جو ہے وہ ایک طرح سے تعظیم کی جاتی ہے، گاؤ ماتا، اور اس طرح سے بہت سارے ان کے افکار اور نظریات ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پرانے زمانے میں قدیم مذاہب میں گائے کی پرستش وغیرہ چلی آ رہی ہے۔
تو آپ کہہ لیں کہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ شیطانی وساوس ہیں، اثرات ہیں، مختلف مذاہب میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جب بچڑے کی جو ہے وہ پوجا کی ہے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے احکامات، سخت قسم کے جو ہے وہ احکامات بھی نازل ہوئے۔ وہ احکامات جو سورہ بقرہ میں ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو پھر ان کو قتل بھی کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کر کے جو ہے وہ اپنے دین سے ارتداد، یعنی اپنے دین سے وہ پھر گئے نا، اپنا دین انہوں نے چھوڑ دیا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ یہ بات جو ہے آج ہمارے ہاں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن دیکھیں بہت ساری سٹیٹس ہیں جو خاص طور پہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں۔ اب تو اکثر و بیشتر سٹیٹس ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی بھی سٹیٹ آئیڈیالوجی کے بغیر تو نہیں ہوتی، تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ کیپٹلسٹک جو ہے سوسائٹی یا سٹیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کمیونزم کو برداشت نہیں کریں گے۔ کمیونسٹ جو سٹیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیپٹلزم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہیں، اس کے لیے وہ اس کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہ پبلش کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ کمیونسٹ جو ہے وہ کیپٹلزم اور کیپٹلسٹک سوسائٹی کمیونزم کو پبلش کرنے کی اور اس طرح پروپوگیٹ کرنے کی اور اس کو پریچ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ چائنیز دیکھیں انہوں نے کس طرح سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، صرف مذہب کی تبلیغ پہ نہیں، مذہب کی تبلیغ پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے چائنیز نے، بلکہ اور چیزوں کے اوپر۔ تو بہت سی اسٹیٹ مذہب کی تبلیغ پہ بھی پابندی لگاتی ہیں، تو ان کی آئیڈیالوجی تو ہے، وہ لبرل ہے، سیکولر ہے، جو بھی نام اس کو آپ دے دیں۔ تو کچھ چیز کی تبلیغ پہ وہ پابندی لگا رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں پھیلیں، تو یہی بالکل اسلامک ریاست بھی جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے۔ تو جب وہ دیکھے گی کہ یہ چیز ہماری آئیڈیالوجی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، تھریٹ ہے، تو پھر وہ کہے گی کہ بھائی یہ کام یہاں پہ نہیں ہوگا، کہیں اور جا کے کرنا ہے تو پھر کر لو۔ اس ریاست میں رہتے ہوئے اگر تم یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہو کہ مسلم ہوتے ہوئے تم جو ہے وہ نان مسلم ہو جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے چیلنج اور اس کے لیے تھریٹ بن رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایک ایسا ایکٹ تصور کریں گے جو ریبیلیس ہے، جو اسٹیٹ کے خلاف کیا ہے، بغاوت ہے۔ تو ہر اسٹیٹ جو ہے اس نے کچھ ایسے ایکٹس ڈیفائن کیے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے دوسری اسٹیٹ کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ کیا ہے، یہ ریبیلیس ایکٹ ہے، یہ ایک سرکش اور باغیانہ رویہ ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرے گا اور ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، یوں کریں گے۔ تو یہ ہے، بہرحال ہر اسٹیٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، تو اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو بھئی ساری کر رہے ہیں، اب اس میں یہ کہنا کہ جی آپ کیوں کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ بھئی ساری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، بلکہ ہم کر نہیں رہے، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ایکچول میں کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے۔ خیر، نیکسٹ جو آیات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آخرت میں مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے اس کا بیان ہے۔ کہا گیا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے میدان حشر میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی میدان عرفات ہے، اسی کو پھیلا کے چٹیل میدان ہوگا، اس کو پھیلا کے جو ہے وہ میدان حشر بنا دیا جائے گا، یہاں ہی پہلی عدالت لگے گی۔ تو اس دن مجرموں کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں۔ جب وہ جمع ہوں گے زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ بعض اوقات انسان خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں، تو یہ ہوگا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یار دنیا میں صرف 10 دن نہیں رہے، 10 دن رہے ہیں، بہت ہی تھوڑا ٹائم تھا۔ تو یہاں تو انسان عیاشی میں پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی لائف گزر جاتی ہے۔ آخرت میں وہ بہت تھوڑی زندگی تھی، بہت تھوڑی زندگی تھی، اور یہاں مشکل اور مصیبت میں ایسے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، لیکن آخرت میں پتہ بھی نہیں چلے گا، اچھا بہت تھوڑی زندگی تھی۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا باتیں کریں گے اس دن چپ کے ایک دوسرے کے کان میں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان کا سب سے جو عقل مند اور ہوش مند ہوگا نا، انٹلیکچوئل ٹائپ آدمی، وہ کہے گا یار 10 دن نہیں، اصل میں ہم 1 دن رہے ہیں صرف دنیا میں، 1 دن۔ تو یہ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے، اتنی ہے جیسے کوئی تم میں سے سوئی جو ہے نا وہ سمندر کے پانی میں ڈبوئے، اور سوئی کے ناکے پہ جتنا پانی لگا ہے نا، اس پانی کی جو سمندر کے پانی کے ساتھ نسبت ہے، یہ دنیا اور آخرت کی نسبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کا صحیح تصور بیان کر رہے ہیں، یعنی آخرت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ آخرت سے ڈراتے ہیں، تو آخرت کے حوالے سے ایک شفاعت کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے،
انٹرسیشن کا کانسیپٹ ہے، یعنی آخرت میں نبی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، شہداء جو ہے وہ شفاعت کریں گے، صالحین، متقین اور صدیقین جو ہے وہ اللہ کی جناب میں شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے ایک تصور بنا لیا، فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لی، فلاں گدی نشین کے پیچھے ہو لیے، فلاں مزار سے جو ہے وہ وابستگی اختیار کر لی تو اب بس ہماری جنت پکی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ شفاعت کا اصل میں کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلے تو شفاعت کا انکار کر دیا، بالکل اس کی جڑی کاٹ دی، لا تنفع الشفاعہ، کوئی شفاعت قائم، کوئی سفارش نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دو باتوں کے ساتھ شفاعت کی اجازت ہوگی، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، ہاں بھائی یہ شفاعت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سفارش قابل قبول ہے، جس کو رحمان اجازت دے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اجازت جس کو دیں گے۔ دوسری بات ورضی له قولا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو پسند بھی کریں، یعنی وہ جائز سفارش بھی ہو۔ دنیا میں آپ اس کی مثال دیکھیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے 50 مارکس ہیں پاسنگ مارکس، مثال کے طور پہ کوئی یونیورسٹی میں انڈر گریڈ کا بچہ ہے، 50 مارکس جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہیں، اب اس نے کوئی 47 مارکس لے لیے ہیں، تو باقی بھی جو ہے وہ ٹیچرز کہیں گے، ایک کولیگز بھی کہیں گے تو آپ اس کو 2-3 گریس مارکس دے دیں، پاس کر دیں، ایون کہ اس نے 45 لے لیے تو پھر بھی انسان سوچتا ہے چلو اس کو 5 مارکس دے کے میں اس کو پاس کر دیتا ہوں۔ اب ایک بچے نے ٹوٹل جو ہے کل ملا کے 2 نمبر لیے ہیں 100 میں سے، اب کوئی کہے گا، کوئی سفارش کرے گا کہ اس کو 48-49 گریس مارکس دے دیں اور اس کو پاس کر دیں؟ کبھی بھی نہیں، اللاجیکل ہے، سینسز میں نہیں آنے والی۔ ہاں ایک بچے نے محنت کی ہے، 48 47 46 45 تک چلا گیا، مطلب قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ اصل میں شفاعت کا کانسیپٹ ہے، ایک بندے نے محنت کی ہے، نیکی کی ہے، جان ماری ہے، لیکن بہرحال پاس نہیں ہو پایا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو پایا، تو اب جو ہے وہ نیک لوگ شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، اور لوگ جو ہے وہ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے عمل ہی نہیں کیا، یعنی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ جو مرضی گناہ کیے جاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، قتل کرو، کرپشن کرو، ٹھیک ہے، ہر گناہ جو ہے وہ رچ کے کرو، دبا کے کرو، بس تم نے جنت میں جانا ہے۔ پھر جو بیچارے حرام سے بچ رہے ہیں ساری زندگی، وہ کس کھاتے میں محنت کر رہے ہیں؟ مطلب ایک حرام سے بچ رہا ہے، دوسرا حرام کھائی جا رہا ہے، دونوں نے جنت میں جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے، تو وہ بیچارہ کس کھاتے میں؟ جس نے محنت کی ہے۔ تو یہ شفاعت کا باطل کانسیپٹ ہے۔ تو شفاعت کے 2 کانسیپٹ ہیں، ایک باطل ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، یا علی مشکل کشا، اور محرم میں جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ ایک دیگ چڑھا دیں، ٹھیک ہے، محرم کے 10 دن منا لیں یا ربیع الاول کے 12 دن منا لیں تو بس کافی ہے، باقی سال میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے، چند نعتیں پڑھ لیں یا چند جو ہے وہ مرثیے کہہ لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی سفارش ہو جانی ہے، حضرت علی کر دیں گے یا حضرت حسین کر دیں گے رضی اللہ عنہما، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ شفاعت کے جو ہے وہ غلط کانسیپٹس ہیں۔ شفاعت کے صحیح کانسیپٹ یہ ہیں، کتاب اللہ کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، قرآن کے احکامات پہ عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب کوئی کمی کوتاہی اس کے باوجود ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہی ہمارے ہاں شفاعت کا باطل کانسیپٹ بہت سی گدیوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے بارے میں تو ایسی کانسیپٹ ہے کہ جو وہ جا کے شفاعت کریں گے، وہ خود معاف ہو جائیں تو بڑی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، خود کا ان کا عمل کوئی نہیں ہے اور لوگوں نے ان سے امیدیں لگا بیٹھی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے تو وہ شفاعت کر سکے گا، اور دوسرا جو شفاعت کرے گا وہ بھی مطلب معقول شفاعت ہوگی، معقول سفارش ہوگی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے غافل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سخت کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، خاص طور پہ قرآن کے بارے میں بھی آیا نا کہ وہ الذکر ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ کے قرآن کا کوئی مطالعہ نہیں کر رہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہے، عمل نہیں کر رہے، فإن له معیشة ضنکا، ہم بھی ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہوگا، وہ پیسہ بڑا ہوگا لیکن وہ تنگ ہوگا، بیچارہ زندگی سے تنگ ہوگا، وہ سوسائڈ کا سوچے گا۔ سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ آپ دیکھیں گے یورپین کنٹریز میں، اور خاص طور پہ ان کنٹریز میں جہاں یہ پاورٹی آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی۔
لیکن لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، بریجز بنے ہیں، وہاں سے جا کے لوگ نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں. بلکہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں یا کئی ایسے کنٹریز آپ کو مل جائیں گے جہاں باقاعدہ یہ الاؤڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ زہر کا ٹیکہ لگوا لیں، اپنی جان لے لیں. تو انسان کے پاس ہے، بس اس کا وجود اس کے لیے بوجھ بن گیا، اپنا وجود اس کے لیے بوجھ بن گیا. اس کو سنبھالنا، اس کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا. دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، کیوں؟ اللہ کے ذکر سے راز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہوگا تبھی یہ زندہ ہوگا، ورنہ تو یہ دل مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا. اس دل کے اندر آپ کو زندگی، حیات، لائف نہیں ملے گی. باہر ٹھیک ہے بڑی لائف اور حیات اور زندگی ہوگی، اس کے اندر سیڈنس ہوگی. ہو سکتا ہے وہ لاکھوں لوگوں کو ہنساتا ہو، ملین لوگوں کو ہنساتا ہو، لیکن اکیلے میں خود چیختا ہوگا، چلاتا ہوگا، روتا ہوگا، خود وہ اپنے آپ کو نہیں ہنسا پاتا ہوگا. تو جوکر بن جائے گا باہر، جوکر بن کے جو ہے وہ 4 پیسے کما لے گا لوگوں کو ہنسا کے، لیکن اس کے اندر خوشی نہیں آئے گی، اس کے اندر خوشی نہیں آئے گی. وہ یہ سمجھے گا کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے خوشی دے دی. تو یہ ہونٹوں کی کو جو ہے وہ مطلب حرکت دے دینا، دانتوں کا جو ہے وہ نظر آ جانا، یہ کوئی خوشی کی علامتیں تھوڑی ہیں. مصنوعی کہکے جو ہے، ان کہکوں کی جو مصنوعی پن ہے وہ نظر آتا ہے. انسان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں کیا نہ کروں، معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے. بہت بلیغ کلام ہے قرآن کا جو اللہ کے ذکر سے اراض کرتا ہے. بس اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، زندگی میں اطمینان آ جائے گا. بھلے زندگی کی نعمتیں نہیں ہوں گی لیکن اطمینان کی زندگی بسر کرو گے. فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اراض کرتا ہے قیامت والے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے، اندھا کریں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا پالتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی لیکن تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج تجھے ہم نے بھلا دیا. تو یہ بہرحال قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے. قرآن اس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اس کو ایمفیسائز کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے. آخری جو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصیت کی گئی کہ کفار چونکہ سرداران قریش تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، ان کی بڑی وجاہت تھی، سوسائٹی میں بڑا مقام مرتبہ تھا، قافلے چلتے تھے، مال و دولت تھی، تجارت تھی. جیسے آج کل اب دیکھیں بڑا ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے، لوگوں کا شان و شوکت ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں 8-8 10-10 ویگو ڈالے ہیں، آگے پیچھے جو ہے 20-50 لوگ ہیں، افراد ہیں، حرکت کر رہے ہیں، پورے قافلے چلتے ہیں. جیسے خاص طور پہ ہمارے یہاں وزیروں کے، اور اسی طرح وہ لوگ جو مافیاز کے، انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا ان کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو فلمی ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی اپنا ایک لائف سٹائل ہے، جو سٹارز ہیں ان کے اپنی ایک لائف سٹائل ہے، ان سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں آئیڈل ورشپ چل پڑتی ہے. پاکستان آئیڈل ہیں، وہ سنگرز کو جو ہے وہ جمع کر کے ان سے گانے جو ہے وہ ان کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. پھر آئیڈل وہی بت والے اسپیلنگ ہیں، بالکل آئیڈل پیدا کیے جا رہے ہیں. تو پرانے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اب یہ پرسنالٹیز ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی تصویریں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. فلاں ایکٹر مجھے پسند ہے، اس کی تصویر لگا دی. فلاں سپورٹس مین مجھے پسند ہے، اس کی تصویر گھر میں لگا دی. صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، بس اس کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا دیدار کرنا. یہ کیا ہے زندگی میں کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. تو ان کے پاس کیا ہے؟ چمک دمک ہے، رونق دونک ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، وہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، ان کے ولاز ہیں، ان کے محلات ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ان کی شاہانہ زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ اصل میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنی آنکھیں جو ان کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دے دیا ہے، دنیا کی چمک دمک، اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا مت کرو، اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے بھی مت دیکھو. یہ تو ہم نے ان کی آزمائش کے لیے سب کچھ بنا رکھا ہے، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. یہ تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے. تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ سب رونق دونک، یہ سب چلت پھرت، قیامت والے دن جب اس کا حساب کتاب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ انسان کتنے بہاؤ میں ہے. جیسے آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وہ عمراء تو ابھی حساب کتاب دے رہے ہوں گے،
وہ غربا جنت میں بیٹھے. 500 سال تو عمر ہی نہیں ہوتی جتنی ایوریج عمر ہے. اس سے آپ کہہ لیں کہ جی تقریباً کوئی ایوریج عمر آپ 100 سال بھی لگا دیں بہت زیادہ ہے, اس سے بھی 5 گنا زیادہ بنتی ہے. 5 زندگیاں ان کی گزر جائیں اور وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور وہ حساب کتاب دے رہے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنیں گے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.